नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है खुसूसी प्रोग्राम आज की बात। आज का मौजू है बाय बाय कश्मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भारत के साथ जंग न करने और पाकिस्तान फौज की कमजोरी से मुतलिक बयान और मसले कश्मीर पर बातचीत के बारे में इंकिशाफात दुनिया का सबसे बड़ा मौजू बहस बना हुआ है और मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और वहाँ की सियासी क़यादत ने मसला कश्मीर से अपने आप को अलग किया हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान को कश्मीर में मोदी के 5 अगस्त 2019 यानी दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के इक़दामात का पहले से ही इल्म था और वो पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे थे। पाकिस्तान की निजी चैनल न्यूज़ 24 पर एंकर पर्सन नईम जहरा के शो में हामिद मीर ने कहा कि जनरल बाजवा ने 25 सहाफ़ियों के सामने कहा था कि हम जंग लड़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा हमें भारत से सलाह कर लेनी चाहिए। नसीम जहरा की इस टॉक शो में हामिद मीर का दावा है कि कश्मीर का सौदा जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया, जिसकी तफसीलात कौम के सामने नहीं रखी गई। हामिद मीर ने यह तक बता दिया कि कश्मीर में सीज फायर के ऐलान के बाद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था और बाजवा भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल से बातचीत भी कर रहे हैं, जिसका एतराफ इमरान खान ने भी किया है। नाजरीन, आप पहले उस इंटरव्यू का ये हिस्सा देख लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कि बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें यकीन था, जब वो ये कह रहे थे तो मुझे उस वक्त भी यकीन था ये गलत कह रहा है, और आपने उसको कन्फ्रंट भी किया था, बल्कि आपको तो मुंह लाल हो गया था, इतने गुस्से में आ गई थी आप। ठीक है, ये जीएचक्यू वाली बात है, मुझे याद है एनडीयू वाली बात नहीं कर रहा, नहीं एडिटोरियम की बात। एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है? जी। कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। तो फॉरेन ऑफिस ने इनको कन्फ्रंट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बिठाया हुआ, उसने 5-6 एक्स फॉरेन सेक्रेटरी को बिठा लिया और उन सब ने कहा कि ये एक इंडिया का ट्रैप है और आप जो बातें कर रहे हैं ये हमारा जो एक पाकिस्तान का एक जो रवायती मौक़िफ़ है ये उसके खिलाफ है और ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी आपकी बात मैच नहीं करती। बेशक। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी?
2021 यस, ठीक है जी। اور یہ ہضم کر چکے ہیں وہ کشمیر اور پھر بھی جی 5 اگست 2019 ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اجیت ڈوول کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے، تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پہ اختلافات تھے، تو اس معاملے پہ بھی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے، جنرل باجوہ نے جی، اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی۔ تو اب بھلے شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں، لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا۔ میں نے ویسے اس پہ آپ کی، ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی، انہوں نے کنفرم بھی کی، لیکن انہوں نے کہا جب تک چیئرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا، کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ہمیں تو بولنا ہے، یہ ہمیں تو اب آپ اس حق میں کی یہ بات دیکھیں کہ کرنی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کریں، باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، میری حکومت گرا دی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا۔ بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے، اٹ از اے پبلک سٹیٹمنٹ کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے، یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبرری 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے اٹیک کیسے کو ناکام بنایا، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا، اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی بالکل شہادت بھی دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے بے ہیں، شک۔ اور آرمی چیف کہہ رہا ہے میرے ٹینک نہیں چلتے، تو آپ کی کمپیٹنس بھی، آپ کی کریج بھئی اگر آپ دن رات، اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور نسیم زرہ نے کیا کہہ دیا، اور ٹی وی چھوڑیں آپ وی لاگ دیکھتے رہیں گے، وی لاگ دیکھتے رہیں گے کہ فلانے اپنے وی لاگ میں، اور آپ صرف یہ جاسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا ایک اور میٹنگ میں انہوں نے تنخواہوں کا مسئلہ چھیڑ دیا، ہر میٹنگ میں کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے میری اتنی ہے۔ اور بھائی آپ آرمی چیف ہیں، اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں، اتنا آپ کا پروٹوکول ہے، جہاز ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے اینکروں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے۔ تو وہ جناب باجوہ صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ، تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہیں وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ایک میسج ریکارڈ کروایا تھا، ایک ویڈیو میسج۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ آدمی پرویز مشرف سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن پھر وہ میسج غائب کر دیا گیا۔ کشمیریوں کے ساتھ ایوب خان نے دھوکہ کیا، وہ ان کی جدوجہد پھر بھی چلتی رہی۔ کشمیریوں کے ساتھ پرویز مشرف نے دھوکہ کیا، ان کی جدوجہد چلتی رہی۔ اور ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے جو پرائم منسٹر تھے نا آزاد کشمیر کے، راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے لندن جا کے نواز شریف کو بتایا جی کہ یہ کس طرح 5 اگست 2019 کا معاملہ کیسے ہوا تھا، اور باجوہ صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ قبضہ کرنے والا ہے، اور انہوں نے 2 دن پہلے مجھے بلایا ایک میٹنگ میں اور کہا کہ جی یہ ہونے والا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں، تو ایسے، تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ حملہ کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں 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 ہم حملہ کرنے کے قابل نہیں، یہ وہ۔ ناظرین، انٹرویو کا یہ حصہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستانی آرمی کشمیر کے ساتھ کتنا محبت کرتی ہے۔ ناظرین، حامد میر نے نسیم زہرہ کو بتایا کہ جنرل باجوہ اس سے پہلے ایسی بریفنگ ہم صحافیوں کو بھی دے چکے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جنگی صلاحیت بھارت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حامد میر نے کہا کہ جنرل باجوہ نے 25 صحافیوں کے سامنے کہا کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، لہذا ہمیں بھارت سے صلح کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ حامد میر کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں جو کچھ جنرل باجوہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا اس کا ایک ثبوت 25 جولائی 2019 کو ان کے لکھے ہوئے ایک کالم سے بھی پتہ چلتا ہے، جس میں انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ اور مودی کی ملاقاتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ناظرین، جب یہ انکشافات سامنے آ گئے تو متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ اور حزب المجاہدین کے سپریم کمانڈر سید صلاح الدین نے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایک آڈیو پیغام میں کیا کہا، آئیے
آپ بھی سنیے۔ آج کل پاکستانی میڈیا کے وسیع اور سریع الاثرات حلقوں میں سابق عسکری قیادت کے تعلق سے بہت ہی حوصلہ شکن اور تکلیف دہ انکشافات موضوع بحث و تکرار اور گفت و شنید بنے ہوئے ہیں، جس سے ہر محب وطن پاکستانی ملت مظلومہ جموں و کشمیر اور رواں جدوجہد آزادی پر بہت ہی مضر بلکہ مہلک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج قابل احترام سیاسی قائدین اور گرامی قدر صحافی حضرات نے وقت ملاقات ہی سالار صاحب کی گرفت کر کے اپنی اخلاقی و آئینی ذمہ داری جرأت کے ساتھ نبھائی ہوتی تو ایک بڑے قومی مفاد کو ناقابل تلافی نقصان سے بچایا جا سکتا تھا۔ واضح رہے کہ زائد از 9 لاکھ قابض فورسز کے ساتھ برسر پیکار ملت مظلومہ جموں و کشمیر کو اللہ تعالیٰ کے بعد اہلیان پاکستان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ اپنی جگر گوشوں کی گولیوں سے چھلنی لاشوں کو سبز ہلالی پرچم کے نیچے سپرد خاک کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ ان کی فقید المثال قربانیوں کے ساتھ ذرا سی بے وفائی یا بے اعتنائی بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ویسے بھی ہر دیدہ بینا گواہ ہے کہ جب سے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پست ہمتی کا مظاہرہ کیا گیا، تب سے مملکت خداداد کی قومی سلامتی بری طرح عدم استحکام کے شکار ہو کر رہ گئی ہے۔